کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں، اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں، لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نخواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے، اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو۔ ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا، آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کے اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا۔ لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانی کیفیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود، جناب چیئرمین، سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، خدا کے فضل پر۔ یہ میری فتح نہیں ہے، یہ ہم سب کی، اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام ورکرز، پارٹی اراکین، ہمارے معزز اتحادی
پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ملک اسد کھوکھر صاحب، راہ حق پارٹی کے معاویہ اعظم صاحب، جگنو محسن صاحبہ، زہرا بطول صاحبہ، عظما کاردار صاحبہ، محسن عطا کھوسا صاحب، احمد علی اولک صاحب، راجہ صغیر صاحب، فدا حسین وٹو صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. گزارش اتنی ہے، آپ بھی اس صوبے کے باسی ہیں. 4 سال پہلے اسپیکر صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضی صاحب، ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا، تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب، ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چرایا گیا، شاید یہ قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ 10 اس کا فیصد بھی آپ پرفارم کر لیں. اور ہم نے ساتھ دیا، ہم اس ایوان میں بیٹھے. اسپیکر صاحب، میرے رفقا نے، میرے قائدین نے اس جماعت کے یہاں بیٹھے ہیں، سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ علیم خان صاحب، ان سب نے جیلیں کاٹی. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے. میں یہاں پر 22 مہینے بطور قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، برا وقت آتا ہے، اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب، میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا. آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں. 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے. 50 لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا. 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے؟ جناب چیئرمین، آتے ہی غریب کا جھونپڑا، غریب کا ٹھیلا اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ ناجائز تجاوزات ہیں. اسی اثنا میں بنی گالا کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگولرائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلا گرا دیا گیا. یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، 5.8% گروتھ ریٹ تھی 2018 میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا. 3 سے 4% انفلیشن ریٹ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 5.8% گروتھ ریٹ تھا وہ زمین بوس ہو کر 0 پہ آ گیا. 3-4% جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 12% پر آ گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، برطانیہ کا جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے کہا کہ پاکستان از دا تھرڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ورلڈ. اور یہ
स्पीकर साहब, चीनी का बहरान आता है, इस कौम की माओं बहनों बेटियों को लाइनों में लगना पड़ता है, और न्याजी साहब कहते थे कि ये माफिया है। आटे का ये सूबा जो कि वाफर गंदम पैदा करता था और दूसरे सूबों को भी फराहम करता था, उस सूबे के अंदर ऐसा शदीद बहरान पैदा किया गया कि आटे के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ा। कोरोना आता है तो पैनाडोल की दवाई जो है वो नापैद हो जाती है। जब जब भी बहरान आए, इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये माफिया की कारिस्तानी है। ये माफिया कौन है स्पीकर साहब? ये कौन से माफिया हैं जो कि आम दुनिया में 20 से 25% इन्फ्लेशन हुई और हमारी यहां पर बैड गवर्नेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से 60 से 70% जो है महंगाई आई। बिजली 61% इन लोगों ने महंगी की। गैस 167% महंगी हुई, और जो बिजली था वो 8 रुपए का यूनिट जो है वो आज 27 रुपए का हो गया है। हद ये है स्पीकर साहब, परसों ये बात वाज़े हुई कि सिर्फ लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वजह से 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड में नहीं आ रही, वो प्लांट्स बंद पड़े। मैं स्पीकर साहब सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। 6 महीने इंतजार कराया गया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसी इसरा में 3 वजीर खजाना तब्दील हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया, और फिर हमने 38 से 40% को रुपए की कदर कम कर दी और फिर IMF के घुटनों में जाकर बैठ गए। कर्जे लिए जाते हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस मुल्क के साथ तजुर्बे किए गए, खिलवाड़ किया गया, इंतशार। स्पीकर साहब, आज आपने खुद देख लिया कि इस कुर्सी के साथ क्या सलूक किया गया। ये बैठे हैं मेरे सारे साथी, किन गालियों से, गलीज गालियों से इनको नवाजा गया। यहां पर हमारी खवातीन बैठी, किस तरह से इन पर हमला करवाया गया। टॉक शोज पर बदतमीजी, बद अखलाकी का सबक दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा गलीज गालियां देता है उसको शाबाशी दी जाती है कि तुम मेरे टाइगर हो। क्या इस तरह से पाकिस्तान चलेगा? फिर हर चीज पर झूठ बोला जाता है, हर एक को गद्दार कहा जाता है। भरे जलसों में इस मुल्क के दोस्तों को ललकारा जाता है, कभी एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाया जाता है। जनाब चेयरमैन, ये ग्लोबल विलेज है दुनिया। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ तजारती ताल्लुकात है। चाइना के मंसूबों को कहा गया आते ही कि करप्शन ज़्यादा है। वो दोस्त जो हम हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसको नाराज किया गया, चाइना नाराज हुआ। तो ये फॉरेन पॉलिसी में अनाड़े आ गई। और जब मैं आपके सामने ये फिगर्स पेश कर रहा हूं महंगाई के, तो वजीर आज़म साबिक ने कहा कि मुझे कौम ने आलू और प्याज के रेट के लिए इलेक्ट नहीं किया। तो क्या आपको यहां पर कोई बादशाहत के लिए इलेक्ट किया गया था? स्पीकर साहब, मैं आज पाकिस्तान की आवाम को और बिलखसूस पंजाब की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज मैं इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आज अल्लाह की मेहरबानी के बाद
قائد ایوان سے کے طور پہ الیکٹ کیا. وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں. اور میں صدر جماعت محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں، اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا. اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز آج بھی ایک کارکن ہے. میرا سیاسی سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا، جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی. میں گریجویشن کر رہا تھا، 1 سال ضائع ہوا. لوگوں کی بیل ہوتی ہے، لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے. میری کواشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی، اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی، تو اس کو آپ نے جیل مالا. تو میرا کیس کواش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے. اسپیکر صاحب، اس کے بعد مشرف کا دور آیا. 10 سال نہ میرا بھائی تھا، نہ میرا والد تھا، نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا. 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے، ان کی میت آئی. انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا. میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا. امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز، میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا، اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں، اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. تو اسپیکر صاحب، وقت آتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں. پھر 22 مہینے جیل کاٹی، 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا، 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا. تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے. اور آج 29 سال کے طویل سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو، اپنی پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ایک ورکر کہلانے پہ آج بھی ناز ہے. اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب، اس صوبے میں جو کہ ترقی کر رہا تھا، میرٹ کے اصولوں کی بنیاد پر افسران کا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی، وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی کی انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تھے، رپورٹیں مرتب ہوتی تھیں. کہیں پر کئی واقعہ ہوا تھا، شہباز شریف خود پہنچتے تھے. آج اسپیکر صاحب ثانیہ سائیوال ہوا، میں اس بچی کے گھر گیا. میری بھی ایک بچی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. اسپیکر صاحب، مجھے آج بھی اس بچی کے آنسو نہیں بھولتے. اس نے کہا، انکل حمزہ، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بابا کو گولی مت مارو، میں اپنے بابا کو یہاں سے لے جاتی ہوں، میری ماما کو گولی مت مارو. حمزہ انکل، انہوں نے میرے سامنے میرے بابا کو گولی مار کر مار دیا.
اس بچی کی جو آنکھوں میں جو بے بسی تھی اسپیکر صاحب، آج تک جب اس کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ موٹر وے کا واقعہ ہوا، خاتون کا ریپ ہو گیا، اور وہ جو سی سی پی او تھا اس نے کہا کہ یہ خاتون کا قصور ہے، یہ اتنی رات کو کیوں نکلی، اور وفاقی وزراء کی ٹیم آ گئی کہ جی یہ تو بڑا عظیم سی سی پی او ہے جس کی اپنا جو ہے وہ کرتوتیں ہیں، وہ اب آج میں گنوانا شروع کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوا. سیف سٹی جہاں پر آج ہم شہر لاہور میں بستے ہیں اسپیکر صاحب، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں، ریپ ہوتے ہیں. 18 ارب کا منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے لگایا، اس کے 30% کیمرے بند پڑے ہیں، آج بھی بند پڑے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے کیا بتاؤں، شرم آتی ہے کہ نچلی سطح کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بیوروکریٹس ہوں یا کوئی اور سرکاری افسر ہو، ریٹ ایوان وزیر اعلیٰ میں طے ہوتے، کیش پر اپنا جو ہے وہ ساری بات چیت ہوتی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں. یہ پڑھتے ہیں سارے لوگ، یہ گیلری میں بیٹھے میرے جو اپنا بزرگ میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں، روز اخبار میں ہوتا ہے جی اتنے درجن لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے، 5 آئی جی بدل دیے گئے، 6 چیف سیکرٹریز بدل دیے گئے، اور آج صوبے کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. یعنی آپ کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکے، بھائی کوڑا ہی اٹھا لیتے، جو کہ بڑے شاندار طریقے سے ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم نے اپنا جو ہے ایگریمنٹ کیا، اسی کو آگے چلا لیتے. اس کو مشینوں کو قبضے میں لے لیا، ترک جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ناراض کیا، اور آج اس لاہور شہر کی صفائی کا کوئی پرسان حال نہیں. اسپیکر صاحب، ویسے تو آپ کے ساؤتھ میں طیب اردوان ہاسپٹل بنا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، خدا کا شکر ہے. بہاولپور میں شاندار کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنا ہے. یہاں پر کے پی ایل آئی جو کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں کے غریب لوگ جو اپنے پیاروں کے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ایمبیسیوں میں دھکے کھاتے تھے، اپنے گھر بیچ کر پیسے اکٹھے کر کے باہر جاتے تھے. ہم نے باہر سے ڈاکٹرز کو بلایا، اور چیئرمین صاحب وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے جہاز تھے، وہ وہاں پر کام کر رہے تھے، صرف اس ملک کی پیار کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہ آئے. اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا گیا کیونکہ یہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا. مجھے آپ بتائیں اسپیکر صاحب کہ کیا شہباز شریف کا منصوبہ ہونے کی وجہ سے اس غریب عوام کو تکلیف دی گئی، اس کو علاج و معالجے سے محروم کیا گیا، جہاں پر کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع ہو چکے تھے، کینسر کی دوائیاں اسپتالوں میں عام دوائیاں مفت ملا کرتی تھی. اب ہیلتھ کارڈ بھی ہوتا ہے غریب آدمی کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ پہلے اپنی جیب سے دوائیاں لے کے آؤ، پھر ہم تمہارا علاج کریں گے. یہ کوئی عمران نیازی کی رام کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا چیئرمین صاحب، یہ حقائق ہیں، یہ تلخ حقائق ہیں. یہ کھلواڑ اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے، اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا، میں اپنے ساتھ کوئی کھلاڑی کا نام لگا کر پلس کرنے نہیں آیا. میں خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کا کارکن ہوں، شہباز شریف کا بیٹا ہوں، دن رات ایک کروں گا، اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں اپنے معزز اتحادیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے
میری ایک ناقص رائے ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں ہوئے چیئرمین صاحب۔ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، بند گلیوں میں لوگوں کا حال پوچھنے جاتا ہوں۔ آج اسپیکر صاحب گھروں میں فاقے ہیں، آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے آپ بھی مال روڈ سے گزرتے ہیں، مختلف روڈ سے گزرتے ہیں، دہاڑی دار صبح بیٹھتے ہیں چلاتی دھوپ میں، رات کو جب گھر جاتے ہیں بچے بھوکے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے، تو اس غریب آدمی کے آنسو ٹپکتے ہیں، اس کے کلیجے میں چھریاں چلتی ہیں جب اپنے بھوکے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، جب کسی کی ماں درد سے کہراتی ہے، بیٹے کا دل کرتا ہے کہ اپنا دل چیر کر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دے، لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب آج اس صوبے میں گھروں میں یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اسپیکر صاحب، میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ عزت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی موت کے فیصلے وہ رب کرتا ہے، لیکن میں نے اللہ سے دعا ہمیشہ یہ مانگی کہ اللہ میاں مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دینا، کس طرح دینا ہے وہ تیری مرضی ہے، کیونکہ اللہ میاں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اگر ایک گواہی بھی قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو اللہ کہے گا کہ اس کو بخش دو، کیونکہ یہ میری دکھی مخلوق کے کام آتا تھا۔ اگر سیاست میں خدمت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ یہ سیاست کی میں اللہ سے دعا کرتا تھا، میں نے کبھی قائد ایوان بننے کے لیے دعا نہیں کی۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، جہاں پر میں آج شکر ادا کرتا ہوں، ادھر اسی سانس احساس ذمہ داری بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے، جس مشکل میں یہ عوام ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، میں اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے، قومی اسمبلی میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، رات کے 12 بجے تک اسمبلی کا دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب، اس صوبے میں ایک نااہل شخص کو وزیرہ لگا کر اس صوبے کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ لوکل باڈیز جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے چیئرمین صاحب، برطانیہ میں جہاں جہاں جمہوریت ترقی کرتی ہے وہاں پر لوکل باڈیز مضبوط ترین ادارہ ہے۔ اس سے کچھ اور تو نہیں بن پڑا، 58,000 الیکٹڈ ممبرز کو اسپیکر صاحب ایک جنبش قلم کے ذریعے انہوں نے چلتا کیا، پھر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا۔ کرونا جیسی وبا آئی، کیا کریا گاؤں جو ہماری لوکل باڈیز کے یونین کاؤنسل وارڈز، ہم بہترین کارکردگی کر سکتے تھے، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو میں انشاءاللہ، مجھے ہر کے پاس چل کے جانا پڑا، میں جاؤں گا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے چیئرمین صاحب، تو بہترین بلدیاتی نظام کو صوبے میں متعارف کرانا ہوگا، اور اس کے لیے میں سب کے ساتھ بیٹھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا مربوط بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے۔
میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے آج خوشی نہیں ہے کہ اس ایوان کی کارکردگی جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہاں پہ آنا پڑا. جب ڈپٹی اسپیکر کا گلا دبایا جائے گا, اس کو اپنا جو ہے نوچا جائے گا, اس کو گرایا جائے گا, وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جائے گا, تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کسی کو آگے آنا پڑے گا. تو آج جو پولیس نے کردار ادا کیا ہے, میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں. اسپیکر صاحب, میں ایک پاکستانی ہوں, بعد میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوں. میں آج اس معزز ایوان سے آپ کے توسط سے پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت انتقام ہو گیا, بہت بد اخلاقی ہو گئی, بہت ایک دوسرے کے گریبان ہم نے پکڑ لیے. آج جو کچھ ایوان میں ہوا, یہ اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. قوم امن چاہتی ہے, قوم کے بچے بھوکے ہیں, رات کو لوگ اپنی ماؤں کی دوائی نہیں لا سکتے, ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ ماں بیمار ہے, باپ کا سینہ چھلنی ہے کہ اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں, گیس کے بل, گیس تو ویسے ہی آتی نہیں ہے, بل آتے ہیں, لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو گواہ بنا کر ایک کارکن کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھاڑ دیا ہے. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ہم اس صوبے کی خدمت کے لیے, عام عوام کے بھلائی کے لیے اپنی کمر کس کر میدان عمل میں نکلیں گے, اور اللہ کی مدد سے اگر عوام کا بھلا ہو جائے, اس صوبے کا بھلا ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہی بہترین انتقام ہوا کرتا ہے جمہوریت کے اندر. لیکن اسپیکر صاحب, آپ نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی یہاں پر قائد ایوان بن کر ساری زندگی یہاں نہیں بیٹھے رہنا. لیکن آج میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا, اپنے اتحادیوں کو, اپنے معزز اراکین کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا آج 3 دفعہ یہ جو الیکشن کے لیے ایوان میں اجلاس منعقد ہوا, جس طرح اس ایوان کو تالے لگائے گئے, یہ ایوان کی تدین و آرائش ہوئی ہے, نیا ایوان بنا ہے. بھئی ایسے شاندار ایوان کا کیا فائدہ کہ اسی شاندار ایوان میں آج آئین اور قانون کا قتل ہوا ہے. میں آپ کے توسط سے, ہمارے اتحادی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو ہم نیا اسپیکر الیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس ایوان کی مدد سے جو اس کرسی کا آپ کے ساتھ جو ہوا, ہمیں ایوان کی ان ہاؤس کمیٹی بنانی چاہیے, اور جو بھی اس میں انوالو ہیں اس سازش میں, یہ سازش آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ سازش حمزہ شہباز کے خلاف نہیں ہے, یہ سازش جمہوریت کے خلاف سازش ہے, یہ آئین کے خلاف سازش ہے. اس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے, اور اس ایوان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ دوبارہ ایسا تماشا اس صوبے میں بپا نہ ہو سکے. اسپیکر صاحب, عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور احساس ذمہ داری ہے. میرے معزز اراکین بیٹھے ہیں, میرے اتحادی بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں آج صرف یہ بتاؤں کہ ہماری حکومت انشاءاللہ عوام کی حکومت ہوگی. میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں, عوام میں رہتا ہوں, اس لیے عوام کو اور ہمارے حکومت کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم ختم کریں گے, عوام کے اندر گھل مل جائیں گے, اور یہ احساس ہی یہاں پہ تو
सान्या साहिवाल हो जाता है, दिन दिहाड़े कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, डाके पड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस सूबे को पता लगेगा कि अल्लाह के बाद यहां पर इस सूबे का कोई वाली वारिस है इंशाअल्लाह ताला। तरक्की का जो सफर हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और अपना जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब स्पीकर साहब पुलिस अफसर होगा इंशाअल्लाह। अच्छे पुलिस अफसरों का इंतखाब करेंगे ताकि इस सूबे में अमन आए। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लेके आएंगे ताकि वो परफॉर्म करें। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के कई केसेस बने, यहां पर बैठे कायदीन के खिलाफ करप्शन के केसेस बने। निकला क्या 4 सालों में? नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि हमने 22 महीने बेलाग तहकीकात की शहबाज शरीफ के खिलाफ, कुछ नहीं निकला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकली। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। लेकिन स्पीकर साहब, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज जो आपके साथ हुआ इसका हिसाब इस दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। लेकिन मुझे कहने दीजिए, ये मुकाफात अमल है। अल्लाह की लाठी घूमती है, वह घूमता है। आज वही लोग जो चोर डाकू का नारा लगाते थकते नहीं थे, आज सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा है इस कौम ने। और 14 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा। और जवाब क्या मिलता है? सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ओ भाई, आप अपना सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। यूरोपियन यूनियन को आप ललकारते हैं, आप कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है। और जब अपनी तलाशी की बारी आती है तो आप कहते हैं जी कि सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है 7 साल से ये मौसूफ कहते थे ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। और भाई 4 साल हमने तलाशी दी, आपके अपने साथियों ने तलाशी दी, जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने तलाशी दी। अब फॉरेन फंडिंग केस में आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपने टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए, आपने एफबीआर में अपना टैक्स रिकॉर्ड छुपाया, आपने स्टेटमेंट में अपने अकाउंट छुपाए अपने दस्तखतशुदा कागज के जरिए। तो इंशाल्लाह 1 महीने में फैसला आएगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं कहता था कि कौम जब ये जाएंगे तो ऐसे ऐसे करप्शन की दास्तानें आएंगी, कौम अपनी उंगलियां मुंह में दबाकर हैरान होगी कि ये क्या कारस्तानी इन्होंने की हैं। तो स्पीकर साहब, हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है, जिसने भी इस कौम से हकाइक छुपाए हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दूसरा स्पीकर साहब, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हम इंशाअल्लाह फाल करेंगे। इसने अपना जो है ना, गरीब आदमी जब सुबह उठता है ना तो उसकी बीवी उसके पास जो है ना वो ले आती है कि जी ये अपना जो है ना ये मेरा खर्चा है। और उसको अपना जो है ना समझ नहीं आती कि मैं बच्चों का खर्च पूरा करूं, उनकी तालीम के पैसे अदा करूं, बिजली का बिल अदा करूं या घर का खर्चा चलाऊं। तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटियों में शामिल करेंगे। ये मोअज़्ज़िज़ अरकान सूबाई असेंबली हर जिले में, शहर में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। और इंशाअल्लाह अगर हम आवाम को ये एहसास दिला दें कि उनकी महंगाई के दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आवाम भी राजी होगी और अल्लाह भी राजी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, फूड अथॉरिटी, बिल्कुल मिलावटशुदा माल मिलता है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फूड अथॉरिटी बनाई, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। और आज कायदे-ए-वान हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपने फराइज बहादुरी से निभाए हैं। डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया है, डिप्टी स्पीकर के अहकामात नहीं माने गए हैं। आज मेरी नहीं, आज जमहूरियत की फतह हुई है।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں قائد ایوان حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں اور خطاب کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.